السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پرورش کی، جو آپ کی دہائی مبارک بھی رہی ہیں اور ان کی رضائی والدہ بھی رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بار فرمایا، اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں بیٹا، آپ بہت نرم و نازک ہو، کہیں آپ کو دھوپ نہ لگ جائے، اتنا پیارا اور حسین آپ کا چہرہ مبارک ہے، آپ تو میرے شہزادے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کے نرم و نازک قد مبارک پر کوئی پتھر لگ جائے یا کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کیونکہ آپ اتنے چھوٹے سے ہیں اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی شیمہ جو آپ کے ساتھ کھڑی تھیں اور کہنے لگیں، اماں آپ دھوپ کی بات کرتی ہیں، جب کبھی میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اصرار کیا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منہ بولی بہن شیمہ کے ساتھ جنگل کی طرف بکریاں چرانے چلے گئے۔ آسمان سایہ کیے ہوئے تھا۔ 4-5 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریاں چرانے لے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو روک دیا، بیٹا آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا، کیونکہ اب میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتی اور نہ ہی کوئی خطرہ مول لے سکتی ہوں۔ بیٹا مجھے آج آپ سے بہت پیار ہے، اس لیے میں بہت دوری برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ آج کے بعد گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روک دیا تو ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریاں چرانے نہیں گئے۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ اماں حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ ہماری بکری کو شیر اٹھا کے لے گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی تو امان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو رخ انور سے آنسو بہنے لگے۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نرم و نازک تھا اور کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ ماں روتی کیوں ہیں؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بیٹا محمد مجاری بکری کو جنگل میں موجود جو شیر تھا اٹھا کر لے گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری ماں رو نہیں، ہم ابھی اپنی پیاری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا منع کرتی رہیں، لیکن سرکار نے کہا، نہیں ہم ابھی آتے ہیں بستی سے جنگل کی طرف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آواز دی، اے جنگل کے شیرو، میری ماں حلیمہ کی بکری کو واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری ساتھ لیتے ہوئے آئے اور جھک کر آپ کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ پھر شیر ادب سے کہنے لگے کہ آپ پر ہماری جانیں قربان، آپ پر ہماری نسلیں بھی قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو، کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بکری میری ماں کی ہے؟ بتاؤ تم نے میری ماں کو تکلیف کیوں پہنچائی؟ وہ رو رہی تھیں، تم نے کیوں ان کی بکری کو اٹھایا؟
شیروں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے، ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے اور آپ جنگل میں نہیں آئے تو ہم سے بڑے شیر نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری کو اٹھا لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری اٹھائی تاکہ آپ کا دیدار ہو سکے۔ شیر کہنے لگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا تھا اور نہ ہی بکری کو کھانا تھا، بس ہم نے بکری اس لیے اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں دیدار مبارک نصیب ہو سکے۔